السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جدید طرز فکر میں آج ہمارے پروگرام کا جو مرکز ہے یا جو عنوان ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور پھر اس کے بعد تمام محبتیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ کون سے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں؟ اور ان کے بارے میں یہ کہ وہ ذرا غور سے یہ بھی سن لیں کہ وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں اٹھائی ہے، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ قرار دیا، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ایمان لانے کا وعدہ تمام انبیاء کرام سے عالم ارواح میں لیا گیا، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے معراج جسمانی کے شرف سے نوازا، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بعد قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے خوش ہونے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ناراض ہونے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، وہ رسول محترم جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، وہ رسول محترم جن کے کسی بھی فیصلے یا حکم سے روگردانی سارے نیک اعمال برباد کر دیتے ہیں، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے آگے بڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حضور اونچی آواز میں بات کرنا اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنا ہے، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت میں جنت اور نافرمانی میں جہنم ہے۔ ہم سب اسی رسول محترم کی امت سے ہیں، ہم سب نے اسی رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہماری نسبت اسی رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو پھر یہ علیحدہ علیحدہ نسبتیں، علیحدہ علیحدہ فرقے اور مسلکیں بنا لی، علیحدہ علیحدہ نام رکھ لیے، اور پھر اپنی اپنی نسبت، اپنے اپنے فرقے، اپنے مسلک اور اپنے نام پر فخر جتانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اے لوگو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ رکھتے ہو، کیا ہمارے دل اپنے اپنے پسندیدہ مسلکوں اور طور طریقوں پر پتھروں سے بھی زیادہ سختی سے جمے ہوئے ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان لینے کے باوجود ہم انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں؟ اللہ اور رسول پر ایمان لانے والو، ذرا کان لگا کر میری بات تو سنو۔ صحابی رسول سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رغب عن سنتی فلیس منی، متفق علیہ حدیث ہے۔ جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم سب نے رسول محترم کا ارشاد مبارک سن لیا، اب ذرا غور کریں کہ ہمارے پاس اس کا جواب کیا ہے۔ دین اسلام میں اللہ کے رسول کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ کی اطاعت فرض ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، سورہ نساء آیت نمبر 80۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سورہ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اور اطاعت کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ بھی قرآن ہی میں آتی ہے، جس میں سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 اور 4 میں فرماتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ وحی جو ان پر نازل کی جاتی ہے وہ اس کے مطابق بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وضو کا جو طریقہ سکھایا وہ حضرت جبرائیل نے آ کر آپ کو سکھایا۔ نمازوں کے جو وقت مقرر کیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ کو بتائے تھے، اور نماز کا وہی طریقہ امت کو بتایا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ کو بتایا تھا۔ رسول کریم کی حیات طیبہ سے ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ دینی مسائل کے بارے میں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آ جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ حضرت اویس بن صامت رضی اللہ عنہ اپنی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ عنہا سے ظہار بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، اور حضرت خولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسئلہ دریافت کرتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک جواب نہ دیا جب تک وحی نازل نہ ہوئی۔
روح کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں جب تک کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل پیغام لے کر نہیں آ جاتے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے تک کوئی جواب نہ دیا۔ ایک انصاری حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لے تو کیا کرے؟ اگر منہ کھولتا ہے گواہوں کے بغیر تو حد قذف لگتی ہے، اور اگر غصے میں اس کو قتل کر دیتا ہے تو قصاص میں قتل کروا دیا جائے گا، اور اگر چپ رہے تو خود پیچ و تاب کھاتا رہے گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اس مسئلے کا فیصلہ فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے لعن کی آیات نازل کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو جواب دیا۔ اطاعت رسول کے بارے میں یہ بات ہمارے سامنے پیش نظر رہنی چاہیے۔ اسی طرح ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لے تو کیا کرے؟ اگر منہ سے گواہوں کے بغیر بات کرے تو آپ حد قذف لگائیں، اگر غصے میں قتل کر دے تو آپ قصاص میں قتل کروا دیں، اور اگر چپ رہے تو پیچ و تاب کھاتا رہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اس مسئلے کا فیصلہ فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 6 سے 9 تک نازل کی اور اس مسئلے کو حل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد ہم نے آپ کو تمام بنی نوع انسان کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ تو اب یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ آج اس کے باوجود ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے انحراف کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ تو آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات پر آپ سے کچھ بات کروں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں آتا ہے، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ محمد کون تھے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب الہاشم القرشی، اعلیٰ نسب، اعلیٰ حسب، قوم اشرف، قبیلہ اشرف، خاندان اشرف، احمد سب سے زیادہ قابل تعریف، اجود الناس سب سے زیادہ سخی، اشجع الناس سب سے زیادہ بہادر، ازہد الناس سب سے بڑھ کر دنیا سے بے رغبت، ارحم الناس سب سے زیادہ مہربان، احسن الناس وجہن سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے، احسنہم خلقاً سب سے بہترین اخلاق کے حامل، کانا رفیقاً رحیماً نہایت رقیق القلب، کانا رقیقاً رحیماً نہایت رقیق القلب، رحیم المزاج، رفیقاً رحیماً نہایت مہربان دوست، رؤوفاً رحیماً بہت شفیق مہربان، سراجم منیراً روشن چراغ، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین۔ ہم آپ پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ سے عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ سے نسبت پر فخر کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ لیکن ذرا رک کر سوچیں، کیا ہمارا ایمان، اخلاق، طرز عمل، عبادات، معمولات اور معاملات اپنی محبوب ہستی کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہے؟ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، گھر کے اندر یا گھر کے باہر، مسلمانوں کے درمیان یا غیر مسلموں کے بیچ، اپنے ملک میں یا دنیا کے کسی اور خطے میں، کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر پہچانے جاتے ہیں؟ ہم خود سے پوچھیں، کیا ہم آپ سے محبت کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ جو شخص جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے۔ کسی عرب شاعر نے کیا کہا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے باوجود ان سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ تاثر رسول امانتا تو زہرو حبہ لو کانا حبو کا صادقاً لا تعاتہ، ھذا الامری فی الزمان بدیع ان المحبہ لمن یحب مطیع۔ اور میری عمر کی قسم، یہ تو زمانے میں بہت ہی عجیب بات ہے کہ اگر تم اپنی محبت میں سچے ہوتے تو تم ان کی اطاعت کرتے، اس لیے کہ سچا محب اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر بات کروں گی اور کچھ اجمالی طور پر بیان کروں گی اور کچھ ان کی روشنی میں ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے جائیں گے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کیا سنتیں اپناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر الہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر الہی کرتے، کانا یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے اور کثرت سے تسبیح اور استغفار کرتے۔ کانا یکثر من قولی سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، ایک دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے۔
جب کسی بات پر غمگین یا فکر مند ہوتے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے. جب پریشانی ہوتی تو کہتے هو اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر کرتے. جب خوش ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ کا شکر جس کے فضل سے نعمتیں اتمام کو پہنچتی ہیں. جب کوئی ناپسندیدہ صورتحال پیش آتی تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر ہر حال میں. خود یا گھر والوں کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو معوذتین پڑھتے اور دم کرتے. کانا یصلی الصلاۃ لوقتہا، نماز اپنے وقت پر پڑھتے. کانا یصلی لیلا طویلا قائما، رات کا ایک طویل حصہ قیام کرتے. دوران قیام قرآن مجید کی قرات ترتیل کے ساتھ کرتے. جہاں لمبا کرنا ہوتا لمبا کرتے. ہر آیت پر رکتے. آیات رحمت پر رک کر اللہ سے رحمت کا سوال کرتے. آیات عذاب پر رک کر پناہ مانگتے. اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں سوج جاتے اور فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. لیکن لوگوں کو ہلکی نماز پڑھاتے. اس دوران اگر بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بچے کی ماں کے دل کی فکر ہوتی کہ اس کی حالت کیا ہوگی، اور نماز کو مختصر کرتے. سفر میں نماز قصر ادا کرتے. دن چڑھتے پر نماز چاشت پڑھتے. لڑائی میں فتح ہوتی یا کوئی خوش نصیبی ملتی تو سجدہ شکر کرتے. رمضان کی حالت کیا تھی کہ رمضان میں نیکیوں میں بہت بڑھ جاتے، خصوصاً صدقہ اور خیرات کرنے میں تیز آندھی سے بھی زیادہ بڑھ جاتے. جبرائیل کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے. اذا دخل العشرہ احی اللیل و ایقظ اہلہ وجد وشد المیزرہ، جو ہی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے. ہر سال اعتکاف کرتے. آپ کے ہر کام میں دوام تھا، یعنی پرماننٹ، یہ نہیں کہ آج کر لیا کل نہیں. رمضان کے علاوہ شعبان میں بھی کثرت سے روزے رکھتے. دیگر مہینوں میں بھی کبھی مسلسل روزے رکھتے کہ خیال آتا کہ اب نہ چھوڑیں گے، کبھی چھوڑ دیتے تو لگتا کہ اب نہ رکھیں گے. ہر قمری ماہ کی، ہر چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے اس میں 13، 14، 15 کو، اور پیر جمعرات، 2 پیر پہلے اور جمعرات کو، محرم میں یوم عاشورہ کو، اور عشرہ ذوالحجہ کے 9 ذی الحجہ تک کے روزوں میں یعنی روزے رکھتے. شوال کے 6 روزوں کا بھی اہتمام فرماتے. روزہ اکثر کھجور سے کھولتے. عیدین پر خاص اہتمام فرماتے. عیدیں کون سی تھی؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. غسل کرتے، بہترین لباس پہنتے. عید کے لیے پیدل آتے اور جاتے. خواتین کو عیدگاہ کا حکم جانے کا دیتے. عید الفطر کے دن میٹھی چیز کھا کر نماز عید کے لیے جاتے. عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر سال قربانی کرتے. خطبے کا انداز تھا کہ ہم تو ثنا سے شروع کرتے. اس میں قرآن مجید کی آیات پڑھتے. کبھی خطبہ زمین پر کھڑے ہو کر، کبھی ممبر پر، کبھی کھجور کے تنے پر، کبھی اونٹ کی پشت پر بیٹھ کر دیتے. خطبے کے وقت آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آواز بلند. ایسے علم سے پناہ مانگتے جو فائدہ نہ دے. صدقہ خیرات ایسا عالم تھا کہ خود بھی صدقہ کرتے اور دوسروں کو بھی صدقہ کرنے کا حکم دیتے. کوئی چیز کل کے لیے بچا کر نہ رکھتے. کوئی صدقہ لے کر آتا تو اس کو دعا دیتے. کسی سائل کو انکار نہ کرتے. البتہ پاس کچھ نہ ہوتا تو خاموشی اختیار کرتے. کسی کو ہدیہ کہہ کر دیتے. کسی کو کچھ ہبا کرتے. کبھی خرید و فروخت میں زیادہ ادائیگی کرتے. قرض لیتے تو زیادہ لوٹاتے. البتہ مال کا زیاں اور اسراف بالکل پسند نہ تھا. آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے خرچ کے انداز کو دیکھیں. اپنے لباس، اپنے رہن سہن اور اپنی روزمرہ زندگی میں جہاں جہاں اور جتنا مال ہم خرچ کرتے ہیں اس پر غور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں لوگوں کی ہیلپ کراتے. گھر والوں کی خدمت کو عیب نہ محسوس کرتے. وَيَخْصِفُ النَّعَالَ، جوتا سی لیتے. چرمی ڈول کو بھی پیوند لگا لیتے. يَرْقَعُ الثَّوْبُ وَيَخِيطُ، اپنے کپڑوں پر پیوند لگا لیتے اور سی لیتے. کپڑوں سے جوئیں نکال لیتے. اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ دھو لیتے. یعنی وہ کام جن کا کرنا عموماً پسند نہیں سمجھا جاتا، آپ انہیں اپنی شان کے خلاف نہ سمجھتے. ذاتی صفائی اور ستھرائی کا خاص خیال رکھتے، خصوصاً منہ کی صفائی، اورل ہائیجین کی بات ہو رہی ہے. اذا استيقظ بدأ بالسواک، جب صبح سو کر اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے. اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، گھر داخل ہوتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا. لا يسام الا السواک عندہ، سوتے وقت بھی مسواک آپ کے پاس ہوتی. یعنی رات کو آخری کام یہی کرتے. ہر نماز کے لیے الگ وضو کرتے. وضو کا آغاز بسم اللہ سے کرتے. کبھی ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے. وضو میں پانی کے اسراف سے بچتے، اگرچہ اعضاء پوری طرح دھوتے اور کوئی حصہ خشک نہ چھوڑتے.
کھانا پینا بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے، دائیں ہاتھ سے کھاتے، اپنے سامنے سے کھانا کھاتے، 3 انگلیوں سے کھاتے، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیتے، کھانا کھاتے ہوئے ٹیک نہ لگاتے، کانا یجلسو علی الارض و یاکلو علی الارض، زمین پر بیٹھتے اور زمین پر کھاتے تھے، کانا لا یاکلو شیئن حتی یعلم ما ہوا، کوئی چیز اس وقت تک نہ کھاتے جب تک پتہ نہ ہوتا کہ کیا چیز ہے، کسی کھانے میں عیب نہ نکالتے، کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے، کانا یحب الزبد والتمر، مکھن اور کھجور پسند فرماتے، یحب الحلوہ والعسل، حلوہ اور شہد پسند کرتے، کانا یکرہ شرب الحمیم، سخت گرم مشروب پسند نہ کرتے، کانا احب الشراب الیہ الحلود البارد، پینے میں سب سے زیادہ پسندیدہ ٹھنڈی اور میٹھی چیز ہوتی، پانی دائیں ہاتھ سے 3 سانس میں پیتے، کھانے میں دوسروں کو شریک کرنا پسند کرتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس سے کہتے، دیکھو اگر کوئی میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے، اسی طرح کبھی بستر پر سوتے، کبھی زمین پر، دائیں کروٹ پر لیٹتے، چمڑے کا بستر اور تکیہ استعمال کرتے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی، عشاء سے قبل سونا پسند نہ کرتے، رات سونے سے قبل سرما لگاتے، دعا پڑھ کر سوتے اور دعا پڑھتے ہوئے جاگتے۔ یہ ہے اللہ کا ذکر ہر وقت زبان حال پر۔ آپ کی چال باوقار پرسکون تھی، اذا مشى لم یلتفت، جب چلتے تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے، سیدھا چلتے اور یوں لگتا جیسے زمین سامنے سے طے ہو رہی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کی ڈھلوان سے اتر رہے ہوں، کبھی جوتا پہن کر اور کبھی ننگے پاؤں بھی چلتے۔ یہ بات ناپسند تھی کہ کوئی آپ کے پیچھے چلے۔ آپ کا لباس جس قسم کا کپڑا میسر آتا پہن لیتے، سوتی، کتانی، اونی، بہتر سے بہتر اور پیون لگا لباس بھی پہن لیتے۔ غرور اور تکبر اور شہرت کے لباس کی مذمت کرتے، مردوں کو ریشم پہننے سے منع کرتے، کرتا پسندیدہ لباس تھا، پوری آستین زیبتن فرماتے، امامہ کبھی ٹوپی کے ساتھ اور کبھی بغیر ٹوپی کے استعمال کرتے، چاندی کی انگوٹھی پہنتے، عمومی طور پر سبز رنگ پسند تھا، اور سواری میں کیسے، گھوڑے، اونٹ، خچر، گدھے سب پر سواری کر لیتے، کبھی زین کے ساتھ، کبھی ننگی پیٹھ پر، کبھی آگے یا پیچھے کسی اور کو بھی ساتھ بٹھا لیتے۔ اکثر سواری پر نفل نماز ادا کرتے، جمعرات کے دن سفر کرنا پسند کرتے، سفر سے واپسی پر آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون کہتے اور گھر جانے سے پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے۔ سرپرائزز نہیں دیتے تھے، جب آتے واپس سفر سے تو پہلے مسجد میں رکتے، بال کنگھی کرتے، وضو کرتے، نفل پڑھتے 2 اور پھر گھر کی طرف روانہ ہوتے۔ ملاقات کے موقع پر سلام میں پہل کرتے، مصافحہ کرتے، جب تک دوسرا ہاتھ نہ چھوڑتا آپ بھی نہ چھوڑتے، سلام کا جواب زبان سے دیتے، ملاقات کے وقت بات دھیان سے سنتے، پورے جسم کے ساتھ متوجہ ہوتے۔ مجلس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو جس بات پر لوگ تعجب کرتے آپ بھی تعجب کرتے۔ مجلس میں جب کوئی ہنستا تو آپ بھی تبسم فرماتے، کوئی باہر کا آدمی سخت کلامی کرتا یا بے باکی سے کام لیتا تو تحمل سے کام لیتے اور سخت جواب نہ دیا کرتے۔ آج ہمارے معاملات دیکھیے، ہم سے کوئی ذرا سی سخت بات کرے ہم اس سے بڑھ کر کرتے ہیں، احسان کا بدلہ دینے والے کے سوا کسی کی تعریف پسند نہ کرتے، مبالغہ آرائی پسند نہ کرتے، کسی مجمع میں جاتے تو جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے، چھینک آنے پر آواز آہستہ کرتے، الحمدللہ کہتے، کوئی اور چھینکتا تو جواب بھی دیتے، چہرے کو ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانپ لیتے، جمائی کے وقت بھی ایسا ہی کرتے یا جمائی کو روک لیتے، مجلس کے اختتام پر اللہ کا ذکر کرتے۔ کانا یکثر الذکر و یقل اللغو، آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، آپ کے کلام میں لغو اور بیکار باتیں نہیں ہوتی تھیں، آپ کا کلام واضح تھا، سمجھانے کے لیے ٹھہر ٹھہر کر بولتے، اذا تکلم ثلاثاً، بات کو 3 بار بھی دہرا دیتے، اس طرح بولتے کہ سننے والا پوری طرح سمجھ جاتا، ایسی گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی گننا چاہتا تو الفاظ گن سکتا، زبان سے جوامع الکلم ادا ہوتے، یعنی نپے تلے الفاظ، نہ کم نہ زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سوال اور کیلو کال کہا گیا اور اس نے کہا شی سیڈ ہی سیڈ، یہ پسند نہ تھا۔ گفتگو میں کسی کی غیبت نہ ہوتی، نہ تانا زنی، کسی کی عیب جوئی نہ کرتے، کسی کی اندرونی باتوں کی ٹوہ میں نہ رہتے، وہی بات کرتے جس سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا۔ مگر آج ہماری اکثریت کا حال یہ ہے کہ اپنی کوئی فکر نہیں ہے، زیادہ باتیں دوسروں کی گرد گھومتی ہیں، دوسروں کی ذات پر زیادہ توجہ ہے اور دنیا بھر کے حالات اور واقعات پر تبصرے اور بحثیں اور مباحثے۔ خوشی اور ناراضگی کے وقت کانا طویل الصمت و قلیل الضحک، زیادہ تر خاموش رہتے اور کم ہنستے، لیکن بہت خوش مزاج تھے، خوش ہوتے تو چہرہ مبارک چمک اٹھتا گویا 14ویں کا چاند، جب ناراض ہوتے تو چہرہ ناراضگی کا اظہار کرتا گویا جو دل کے اندر ہوتا وہی باہر،
نہ خوشی میں کہے نہ رونے میں چیخ و پکار، بس آنکھیں اشک بار۔ حضرت جریر کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہو اور آپ مسکرائے نہ ہوں۔ جب کسی سے ناراض ہوتے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیتے مالہ تربت جبینہ، اسے کیا ہوا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو دیکھا گھر میں تصویر والا پردہ لٹک رہا ہے۔ آپ نے ناگواری کا اظہار کیا اور حضرت عائشہ سے کہا اس کو تبدیل کر دو۔ آج لمحہ فکریہ ہے، ہمارے گھروں کی آرائش کن چیزوں سے ہو رہی ہے۔ اخلاق، آپ کا اخلاق قرآن تھا، ہمیشہ سچ بولتے، جھوٹ سے نفرت کرتے، وعدے کی پابندی کرتے، حق کی حمایت کرتے۔ دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ دشمن بھی صادق اور امین کہہ کر پکارتے۔ بہت بہادر اور نڈر تھے، مشکلات اور مصائب میں صبر کرنے والے تھے۔ باپردہ کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے۔ دنیا اور اس کی چیزیں غصہ نہ دلاتی، ہاں اگر کوئی حق کی مخالفت کرتا تو غصہ کرتے اور حق کی حمایت کرتے، لیکن ذاتی معاملے میں کبھی غصہ نہ کیا اور نہ انتقام لیا۔ تو رات میں ہے لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب بالاسواق، آپ نہ سخت کلام تھے نہ سنگ دل، بازاروں میں شور نہیں کرتے تھے، جبکہ آج مسائل کے حل کے لیے بازاروں میں شور، ہنگامہ اور نعرہ بازی ہونے لگتی ہے۔ آج ہمارے تمام معاملات میں آپ دیکھیں کہ ہم سنت کو کتنا مانتے ہیں، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ نہایت بردبار اور متحمل تھے۔ لا یدفعوا السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، ولیکن یعفو و یصفحوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے اور درگزر کرتے۔ آج ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں، ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے کیسی بدگمانیاں ہیں، کیونکہ جب تک دل صاف نہیں ہوتے دلوں کے اندر دوسروں کی خیر خواہی نہیں آتی، اور جب تک خیر خواہی نہ ہو دلوں میں محبت نہیں ہوتی، اور جب تک محبت نہ ہو اس وقت تک نہ گھر میں معاملات درست ہو سکتے ہیں اور نہ ہی گھر کے باہر کے معاملات میں اصلاح ہو سکتی ہے۔ ازواج مطہرات کے ساتھ نہایت اچھا برتاؤ کرتے، خوش خلقی سے پیش آتے۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ حضرت عائشہ کو عائش کہہ کر پکارتے، ایک جگہ کھانا کھاتے، ایک برتن سے غسل کرتے، ان کی گود میں ٹیک لگاتے اور قرآن پڑھتے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو ایک مرتبہ وہ آگے نکل گئیں، دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے نکل گئے۔ ازواج مطہرات کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتے، سفر پر لے جانے کے لیے ان کے درمیان قرہ ڈالتے۔ بچوں سے آپ انتہائی شفقت سے پیش آتے، ان کے پاس سے گزرتے تو خود سلام کرتے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آپ کے سے ملنے آتی تو ان کا ہاتھ اور ماتھا چومتے، پھر خاص جگہ پر بٹھاتے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی زبان نکالتے تو وہ آپ کو دیکھ کر مسکراتے۔ بچوں کے ساتھ بچوں کی سطح پر معاملہ کرتے۔ حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر کہتے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ کانا یصلی والحسن والحسین یلعبان، آپ نماز پڑھے ہوتے اور حسن اور حسین کھیل رہے ہوتے، آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے۔ کانا یصلی وہو حامل امامہ، امامہ جو آپ کی نواسی تھی آپ کے کندھے پر ہوتی اور آپ نماز پڑھا رہے ہوتے۔ آج ہمارا حال دیکھیں، اگر بچہ رو رہا ہو تو ماں کے پاس بچے کو نہیں جانے دیتے، اس کو دھتکار دیتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو نماز پڑھاتے ہوئے بچے کو اٹھا لیتے تھے۔ حضرت زینب جو حضرت ام سلمہ کی بیٹی تھی، آپ ان کو زوینب کہہ کر پکارتے، بچوں سے بہت محبت کرتے۔ محمود بن ربیع کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے، میں اس وقت 5 سال کا تھا، آپ نے ہمارے کنویں سے پانی کا گھونٹ بھرا اور میرے چہرے پر پھوار ڈالی، یعنی بچوں کے ساتھ دل لگی کرتے۔ ساتھیوں سے تعلق ایسا تھا، کمپینینز کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں ساتھیوں کے ساتھ درمیان بیٹھ جاتے ہیں، ان کی باتیں سنتے، کوئی خواب سناتا تو مطلب بیان کرتے، شعر بھی سنتے، اس پر انعام بھی دیتے، غنیمت یا صدقہ بانٹتے، ہدیہ قبول کرتے اور بدلے میں بھی دیتے۔ خوشبو بہت پسند تھی، اس لیے خوشبو کا تحفہ کبھی رد نہ کرتے۔ اچھے نام پسند کرتے، برے نام تبدیل کر دیتے، ساتھیوں کے نام پیارے بھی لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ کہا یا ابا تراب، اے مٹی والے۔ حضرت ابو ہریرہ کو کہتے یا باہر، اے بلی والے۔ حضرت انس سے کہتے یا ذل اذنین، اے 2 کانوں والے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان کی سطح پر ان کے مزاج کے مطابق ہوتا، جو ان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنے بھی اور مہمان نوازی کی بھی،
خاطرداری کی اور خوب تواضع کی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ گھر کی ساری خوراک مہمانوں کو کھلا کر ان کی نظر ہوتی اور اہل خانہ فاقہ کرتے، دعوت بھی قبول کرتے۔ اگر کوئی غلام جو کی روٹی پر دعوت دیتا تو شرف قبولیت بخشتے اور فرماتے کہ مجھے اگر ایک کھر یا دستی پر کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ بھی قبول کروں گا۔ اس سے دیکھیں کہ مومن کے لیے مومن کی دعوت کتنی اہم ہے۔ اسلام میں ان چیزوں کو کتنا ترویج دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرماتے یسروا ولا تعسر، آسانی کیا کرو، مشکل پیدا نہ کیا کرو۔ بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دیا کرو، نفرت نہ دلایا کرو۔ دو باتوں میں اختیار ہوتا تو آسان بات پسند کرتے، بشرط یہ کہ گناہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کی توہین نہیں کی، کسی کی دل شکنی نہ کرتے۔ لا یدفع عنہ الناس، لوگوں کو اپنے آپ سے ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ آپ کے لیے ہٹو بچوں کی آوازیں نہیں آتی تھیں۔ ولا یضرب عنہ، اور نہ لوگوں کو آپ سے مار مار کر دھتکارا جاتا تھا۔ کسی مہم پر لوگوں کو روانہ نہ کرتے اور امیر کو دعا دیتے روانہ کرتے وقت، اور جب تک نصیحت نہ کر لیتے۔ مصیبت زدوں کے کام آتے، یتیموں کی سرپرستی کرتے، مقروضوں کا قرض اتارتے۔ آج ہم نے کبھی سوچا کہ کسی مقروض کا قرض اتار دیں؟ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، انہیں آزاد کرتے اور آزاد کرنے کی تاکید فرماتے۔ مسکینوں اور بے کسوں کے ساتھ اس طرح بیٹھتے کہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکتا۔ بیواؤں اور مسکینوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ جاتے۔ معمولی لونڈی اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی لے جاتی۔ سائلوں کے ساتھ معاملہ بہت مشفقانہ تھا۔ وَإِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ، جب کوئی مانگنے والا یا ضرورت مند آتا تو ساتھیوں کو نیکی میں شریک کر لیتے اور فرماتے کہ اس کے لیے سفارش کرو۔ لوگوں کے غم میں شریک رہتے۔ کانا یاتی ضعفاء المسلمین ویزورہم، کمزور مسلمانوں کی زیارت کرتے، ان کی عیادت کے لیے جاتے، ان کے لیے دعا فرماتے اور ان کا جنازہ پڑھتے۔ جانوروں پر خاص رحمت اور شفقت کرتے۔ ایک سفر کے دوران ایک صحابی نے چڑیا کے بچے پکڑ لیے، جس پر چڑیا شور مچانے لگی تو انہیں بچے واپس گھونسلے میں رکھنے کا حکم دیا۔ ایک اونٹ آپ کو دیکھ کر مالک کی زیادتی کی شکایت بلبلانے کے انداز میں کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کی ہدایت فرمائی۔ درختوں کو بلا وجہ کاٹنے اور کھیتیاں خراب کرنے سے منع کیا۔ جنگی کارروائی کے دوران بھی صرف ان درختوں کو کاٹنے کی اجازت ہوتی جن کا کاٹنا ناگزیر ہوتا۔ گویا تمام مخلوقات کے ساتھ آپ کا معاملہ مثالی تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بامقصد انسان بنیں اور امت مسلمہ کی حالت بدلے تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا۔ ہمارا طرز عمل، رہن سہن، طرز کلام، طرز گفتگو، معاملات اور برتاؤ، خانگی اور بیرونی زندگی، اخلاقی اور معاشرتی زندگی، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہوں گے، ہم اس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پہنچے، اور انہوں نے چند سالوں میں دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ جب انہوں نے دین پر عمل کی ابتدا کی، اپنی ذات سے کی اور پھر اسے دوسروں تک لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق بخشے کہ ہم سب بھی اس پر عمل کریں اور پھر دوسروں تک پہنچائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔